بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، شاملین الزام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین پاک کی نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے. دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. منتظمین جلسہ کو بار بار یہ بات کہی گئی تھی کہ مائک کا انتظام اچھا کریں. بالکل ناقص انتظام ہے. دعا کریں جب تک بات چلے گی انشاءاللہ چلائیں گے، ورنہ ہم معذور ہیں، ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں. دوسرے طبقے کے حضرات پروگرام طے کرتے ہیں تو کئی کڑے شرائط رکھتے ہیں، کھانے کا، پینے کا، سواری کا. ایک چیز مانگی جاتی ہے، وہ بھی جو جلسے کی اصل روح ہے، جو جلسے کی اصل جان ہے. نہ گاڑی مانگی جاتی ہے، نہ دعوت مانگی جاتی ہے، نہ آگے پیچھے کی کوئی چیز مانگی جاتی ہے. ہر مرتبہ کے فون میں بات کہی گئی تھی، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، کہنے والے کو تکلیف نہ ہو.
کے جلسے کا عنوان بڑا اہم ترین عنوان ہے. اس کے دو حصے ہیں. ایک تو خواتین سے متعلق ہے. اگر بیوی کہہ دیا گیا تو صرف یہ مراد نہیں ہے کہ شوہر اور بیوی، بلکہ تمام خواتین، چاہے وہ بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، بہو ہو، ساس ہو، یہ تمام کچھ ہیں، اس سے یہی مراد ہیں خواتین سے. اور دوسرا حصہ جو آج کے جلسے کا ہے، ایک خطرناک وہ بیماری جو کینسر سے زیادہ خطرناک، ایڈز سے زیادہ خطرناک، اور جس کا تعلق براہ راست جہنم سے جڑا ہوا ہے. یہ کلیکشن اسٹار کلیکشن نہیں، یہ جہنم کلیکشن ہے، جس میں گھر گھر کے اندر جہنم کی آگ کو سلگائے ہوئے ہے. شرم اور حیا، عصمت، عفت اور پاک دامنی کا جنازہ نکل چکا ہے. ماں، بہن، بیٹی، بہو، یہ تمیزیں ختم ہو چکی ہیں، جس کے آنے سے آج کے جلسے کا یہ دوسرا عنوان ہے ٹی وی. یہ دونوں عنوان اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتے ہیں. یہ وہ عنوان ہیں کہ اس پر سیمینار منعقد کیے جائیں، کانفرنس منعقد کی جائے، اور دنیا بھر کے علماء کرام، مشائخ، بزرگان دین اور اولیاء کرام کو بلا کر خاص طور سے مسلمانوں کو بتایا جائے یہ اپنے اندر کتنا خطرناک زہر چھپائے ہوئے ہے اور یہ کتنی خطرناک چیز ہے. اس لیے اگر دونوں عنوانوں کو لے لیا جائے تو اس مختصر سے وقت کے اندر کسی بھی ایک عنوان کا حق ادا نہیں ہوگا. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، پھر کبھی موقع ہوگا ٹی وی کے عنوان پر مستقل آپ کے سامنے ہم حاضر خدمت ہوں گے اور ایک ہی عنوان لے کر. ان دونوں میں اہم ترین جو عنوان ہے وہ عنوان خواتین سے متعلق ہے، عورتوں سے متعلق ہے. آج مردوں کی بھاگ دوڑ اور ان کا ریموٹ کنٹرول اگر ہے تو خواتین کے ہاتھ میں ہے. کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا حاجی، کیا عالم، کیا جاہل، کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا امیر، کیا غریب، یہ وبا عام ہے. ایک آدمی صف اول میں نماز پڑھتا ہے، داڑھی بھی رکھے ہوئے ہے اور نکاح کے موقع پر چہرہ ڈال کر آتا ہے، اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے یار تم تو نمازی ہو، اس چہرے پر سنت رکھے ہوئے ہو اور علماء کرام کے بیانات میں آتے ہو، یہ کون سی مصیبت ہے، یہ کون سی بلا ہے؟ تو جواب میں کہتے ہیں
یہ گھر کی عورتوں کی مجبوری ہے. ہماری اماں نہیں مانتی, ہماری بہن نہیں مانتی, گھر کی خواتین نہیں مانتی. اچھے اچھے یہاں پر آ کر ان کا قدم پھسل جاتا ہے اور عذر کرتے ہیں, بہانہ بناتے ہیں گناہ کرنے کا, خطا کرنے کا انہی خواتین کو. اور حدیث پاک میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک زمانہ آئے گا مرد حضرات اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے اور بیوی کی اطاعت کریں گے, جس کو ہم اپنی لوکل زبان میں جورو کی غلامی کہتے ہیں. یہ وہ مرض ہے جس کو اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جس کی نشاندہی کر دی. اور آپ کی پیشن گوئی غلط نہیں ہو سکتی. جتنی پیشن گوئیاں آپ نے ارشاد فرمائی, آپ ایک طرف حدیث کی کتابیں کھول کر دیکھ لیں اور دوسری طرف ایک ایک پیشن گوئی کی تصدیق آپ معاشرے میں دیکھیں, سماج میں دیکھیں, سوسائٹی میں دیکھیں. ایسے معلوم ہوگا کہ میاج کا ڈائریکٹ طریقات ہو رہا ہے. آقا کے فرمان میں اور حدیث پاک میں اور اس کی تصدیق میں 1400 سال کا درمیان کا فاصلہ بالکل نظر نہیں آتا. ایک ایک چیز مسجدوں کے بارے میں, عورتوں کے بارے میں, نوجوانوں کے بارے میں اور عورتوں کی تہذیب اور تمدن اور ان کی اریانیت کے بارے میں آج سے 20-25 سال پہلے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اور جس کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا, حدیث پاک کے اندر آقا نے فرمایا اور آج وہ چیزیں آنکھوں کے سامنے ملان نظر آ رہی ہیں. فرمایا کہ مسجدیں پوری شکوہ عمارتوں کے اندر ہوں گی اور وہ ویران ہوں گی, روحانیت نہیں ہوگی, نمازوں میں سکون نہیں ہوگا, اطمینان نہیں ہوگا. آدمی آئے گا اور بھاگنے کی کوشش کرے گا. اور یہ صورتحال آج ہم دیکھ رہے. آدمی سود سے بچنا بھی چاہے گا, سود کی راکھ کھاوے گا, بچ نہیں پائے گا. گھر گھر کے اندر ناچ گانے کا اڈا ہوگا. آج سے 175 سال پہلے یہ ناچ گانا راجا مہاراجا نواب اور امیر اور بڑے بڑے جو شہزادے تھے ان کے محلوں کی زینت ہوا کرتی تھی. غریب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن آج اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بالکل ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی ہے. جن گھروں سے کل اللہ کے کلام کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی تھی, سورہ یاسین کی آواز سنائی دیتی تھی, رات میں سورہ واقعہ کی آواز سنائی دیتی تھی, آج ان گھروں کے اندر ناچ گانے اور ہجڑوں کے بول اور قوالی کے بول آج سنائی دے رہے ہیں. ہر گھر کے اندر یہی بلا ہے, یہی مصیبت ہے. ماں باپ اپنی بیٹی کو بیاہ کرتے وقت یہ دیکھتے ہیں اس کے گھر کے اندر جہنم کا کلیکشن لگا ہے یا نہیں لگا ہے, ہوم تھیٹر ہے یا نہیں ہے. میری بچی کی گھٹی کے اندر میں نے رنگیوں کے خون کو ڈال دیا ہے, رنگیوں کے مزاج کو ڈال دیا ہے. یہ پرہیزگاروں کے گھر چلی جائے گی, یہ ایسے گھر میں چلی جائے گی جہاں تہجد, فجر,
اوابین اشراق ہوگا، یہ گھٹ کر مر جائے گی، یہ آج کا مسلمان اپنی بیٹی کے تعلق سے سوچتا ہے. ایک ایک پیشی ہوئی. انہی میں سے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی اور اپنی بیویوں کی اطاعت کی جائے گی. اور ایک حدیث میں فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ان تلد الامۃ ربتہا، باندھی اپنے آقا کو جنے گی. مطلب بڑا آدمی چھوٹے آدمی کی اطاعت کرے گا. یجمان آ کر دکان کھولے گا، دکان صاف کرے گا، جھاڑو دے گا، 11:30 بجے کام والا غسل کر کر اپنی قرات بنا کر انشٹ کر کر یجمان کی طرح آئے گا. اور اگر وہ اسے کچھ کہے تو پھر جو ہے اپنا حساب کتاب کر کر بھاگنے کے چکر میں ہوگا. ماں باپ اولاد سے ڈریں گے، استاد شاگرد سے ڈرے گا. اور میاں بیوی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے 5ویں پارے میں یہ مقام دیا الرجال قوامون علی النساء. مرد جو ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں گھر کی بات دور ہوتی ہے. عورت گھر کی ملکہ ہے اور گھر کی رانی ہے، اور اس کے اوپر جو بڑا ہے وہ جو ہے مرد ہے. الرجال قوامون علی النساء. لیکن حدیث پاک میں آقا نے جو نشانی بیان فرمائی ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی. آج معاملہ گھروں کے اندر الٹا ہے. رات چلتا ہے عورت کا چلتا ہے، بات چلتی ہے عورت کی چلتی ہے، رشتے طے ہوتے ہیں عورت کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، گھر کی تعمیر کی جاتی ہے عورت کے مشورے سے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عورت کا مشورہ نہ لیا جائے، عورت کی بات کو قبول نہ کیا جائے. عورت سے محبت کرنا، عورت کی بات کو لینا اور اس سے مشورہ کرنا شریعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس کو حاکم بنا دینا اور مرد اس کا تابع ہو جانا، اس کا غلام ہو جانا، اس کے اشارے پر اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے نکال دینا، اپنی بوڑھی ماں کو گھر سے نکال دینا اور اپنا حصہ الگ کر لینا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. حضرات ایک بات ذہن نشین کر لیں، جب اس قسم کی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو آج تو مغرب نے پروپیگنڈا کیا ہی ہے. مغربی میڈیا یہ اچھال رکھی ہے یہ بات مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، کہ اسلام عورتوں کو حق نہیں دیتا اور ان کا مقام نہیں دیتا، ان کو ان کا درجہ نہیں دیتا. وہ گھر کے اندر باندھ کر رکھنا چاہتا ہے، وہ 4 دیواری کے اندر قید کر کر رکھنا چاہتا ہے، وہ ایک کالے برقعے کے اندر اس کو مقید کرنا چاہتا ہے. اسے نوکری کی اجازت نہیں دیتا، اسے ڈرائیونگ کی اجازت نہیں دیتا، اسے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دیتا، اسے بازاروں میں شاپنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اسے مردوں کے دوش بدوش ان کے کاموں سے کاندھا ملا کر ترقی کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تو امریکی ممالک نے یہ پروپیگنڈا کیا، آؤ عورتوں ہم تمہیں گھر سے باہر نکالتے ہیں، ہم تمہیں مرد کے دوش بدوش ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر ہم تمہیں چلاتے ہیں. تم کاروبار کرو، تم الیکشن کے اندر کھڑے ہو جاؤ، تم پارلیمنٹ کے اندر آ جاؤ، تم سیلز گرل بنو، تم مینیجر بنو، تم MLA بنو، تم MP بنو، تم منسٹر بنو. یہ پروپیگنڈا دیا. اور اس پروپیگنڈے کا شکار وہ افراد جو دنیاوی تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں آسانی سے یہ اس کا شکار بن گئے اور علماء پر انگلیاں اٹھنے لگی. یہ بات کرتے ہیں تو 1400 سال پہلے کی بات کرتے ہیں. زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا. راکٹ کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ایجوکیشن کا زمانہ ہے. اور یہ ملنا 1400 سال پہلے کی برقعے کی بات کرتا ہے اور گھر کی بات کرتا ہے، اولاد کی پرورش کی بات کرتا ہے، شوہر کی غلامی کی بات کرتا ہے، ساس سسر کی خدمت کی بات کرتا ہے. تو یہ پروپیگنڈا اس نے دیا اور مسلمان آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ اس کا شکار ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کو فرصت کہاں اللہ کی کتاب پڑھنے کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو جاننے کی، اسلام کی ہسٹری کو جاننے کی، بیانات کو سننے کی. جمعہ میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ آخری وقت میں چپلوں کے پاس آئے
اور کبے کے دو ٹھونگ مار کر چلا جائے، ملا کیا کہتا ہے، عنوان کیا چل رہا ہے اور خطبہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس میں کیا تربیت ملے گی، ہماری زندگی کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لے دے کر یہ جمعہ کے خطبے، یہ میلاد کی تقریریں اب جو ہے ہمارا اسلام کا سرمایہ باقی رہ گئی ہے۔ پہلے خانقاہوں کا نظام تھا، پہلے گھروں کے اندر علماء کو بلا کر تقاریر کرنے کا نظام تھا۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر کو آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت کی 75% تقریریں جو ہوئی ہیں وہ مکانوں کے اندر ہوئی ہیں۔ ایسے میلاد کے جلسوں میں مسجدوں کے اندر حضرت کی تقریروں کا حصہ صرف 25% ہے۔ علماء کو بلانا اب لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اب عالم کا کام کیا ہے، نماز جنازہ پڑھانا، عالم کا کام کیا ہے، مردے کو ٹھکانہ لگانا، عالم کا کام کیا ہے، جمعرات کی بوندی کے سامنے الفاتحہ کہنا، عالم کا کام کیا ہے کہ کبھی مسجد کے اندر دو ٹھونگے مقتدیوں کو لے کر پڑھوا دینا۔ یہی آج کے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ اور جب کوئی ملی مسئلہ اور دینی مسئلہ امت کے اندر نزاع بن کر کھڑا ہوتا ہے تو عورتوں کے مسئلوں میں ایک رنڈی کو لے کر بحث کی جاتی ہے کہ شبانہ اعظمی پردے کے بارے میں یہ بیان دے رہی ہے، اماں عائشہ کیا کہہ رہی ہے، حضرت قتیبہ کیا کہہ رہی ہے، حضرت سمیہ کیا کہہ رہی ہے، بخاری کیا کہتا ہے، ترمذی کیا کہتا ہے، سیاہ ستہ میں کیا ہے۔ اب اس کو لینا دینا نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ محترمہ شبانہ اعظمی صاحبہ کس پردے کے بارے میں یہ بات کہہ رہی ہے کہ اسقاط جو ہے کوئی ضروری نہیں، برقع کوئی ضروری نہیں۔ فلموں میں رنڈی کا رول ادا کرنے والی، ناچنے والی نچیا آج مسلمانوں کے لیے دلیل اور رہبر بنی ہوئی ہے۔ اور مردوں کے مسائل، مسلم پرسنل لا کا مسئلہ اور حقوق الزوجین کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ، یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو محمد یوسف عرف دیپ کمار یہ صاحب جو ہے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ قیامت کی علامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث جبرائیل میں فرمایا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ قیامت کے دن، قیامت کے قریب لوگ مسلمان اور آنے والا طبقہ یہ جاہلوں کو رئیس بنا لے گا، اپنا امیر بنا لے گا۔ کون مانتا ہے آج عالموں کی؟ کون رجوع کرتا ہے دارالافتاء کی طرف؟ کون جاتا ہے عمارت شریعہ کی طرف؟ تو آج کون جانتا ہے مذہب اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے، مردوں کی کیا ذمہ داری ہے، بیوی کا کیا کردار ہے، ماں کا کیا کردار ہے؟ اب سمجھتے نہیں اور اس کے ہاتھ کا لٹو بن کر گھوم رہے ہیں۔ اور وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کی آہیں لے کر مر رہے ہیں، وہ باپ جو جنت کا دروازہ ہے اس کی بدوا لے کر کتے کی موت مر رہے ہیں۔ اس بیوی کی غلامی کر کر، اس جورو کی غلامی کر کر اس کے دانے فریب میں ایسے مبتلا ہوئے، نہ ماں کے قدموں کے تلے جنت نظر آئی، نہ باپ کے چہرے کے اندر جنت کا دروازہ نظر آیا۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے ماں باپ زندہ ہو اور اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، حدیث کہتی ہے ایک مرتبہ دیکھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ حج مقبول کا ثواب دیتے ہیں۔ حج کرنے والے کو حج مقبول نہیں کہا جاتا، حاجی کہا جاتا ہے۔ حاجی مقبول صاحب نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ قبر میں جانے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ احرام کی چادر حلال کی چادر تھی یا حرام کی چادر تھی، تیرا لبیک اللہ نے قبول کیا یا تیرے لبیک کے جواب میں لا لبیک ولا صادق آ گیا، تیرا ثواب اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا، اور تیرا صحیح کرنا، تیرا جمرات یہ اللہ نے قبول کیا نہیں کیا، دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، قیامت کے دن فیصلے ہوں گے۔ لیکن قربان چاہے خوش نصیب ہیں جس کی ماں زندہ ہے اور جس کا باپ زندہ ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی ماں اور باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حج مقبول وہ حج جس کو اللہ نے قبول کر لیا، اللہ وہ ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ صحابہ سب خاموش رہنے والے تھے، صحابہ نیکیوں کی حفظ کرنے والے تھے، نیکیوں کے اندر مسابقت کرنے والے تھے، نیکیوں کے اندر دوڑ لگانے والے تھے،
جنت کے اونچے مراتب کو پانے والے تھے. راوی نے بیان کیا, ہم نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بتائیے اگر کوئی ماں باپ کو دن میں کئی مرتبہ دیکھے, یا 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ, یا مہینے میں ایک مرتبہ, یا سال میں ایک مرتبہ قربان جائے فدا کا دل و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے حبیب ہمارے ماں باپ, ہماری اعلیٰ اولاد, قیامت تک آنے والی ذریت, زمین آسمان کے خزانے آپ کے قدموں پر قربان ہو. آپ نے فرمایا جتنی مرتبہ دیکھے گا اتنی مرتبہ حج مقبول کا ثواب ملے گا. کون جانتا ہے آج اس عورت کی باپ میں آ کر اور اس کے دور میں آ کر اور اس کی غلامی میں آ کر کتنے نوجوان ماؤں کے ساتھ کتنا برا سلوک کر رہے ہیں, باپ کے ساتھ کتنا برا سلوک کر رہے ہیں. اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء عبادت الشیطان, کبھی تم نے شیطان کو دیکھا؟ کلام پاک میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کلام پاک پڑھو تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. یہ جو شیطان ہے اس کو حضرت آدم پناہ مانگا کرتے تھے, حضرت شیخ 1,24,000 پیغمبر, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, 1.25 لاکھ صحابہ اور ائمہ اور قیامت تک آنے والے مسلمان بزرگان دین, یہ شیطان 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 شیطان, یہ کیا ہے شیطان؟ تو حدیث نے کہا النساء عبادت الشیطان, شیطان خود آ کر ہم سے نہیں کہتا اے بندے تو داڑھی میں ڈالے, اے بندے تو نماز چھوڑ دے, تو سود کھا لے, تو رشوت کھا لے, تو سنیما دیکھ لے, تو کیبل کنیکشن لگا دے, تو گھر کو ناچ گانے کا اڈا بنا دے, تو رشوت لے لے, تو غیروں کی زمین مار لے, تو یتیموں کا حق مار لے, تو بیواؤں کا حق مار لے, تو مسجد کا چندہ ہضم کر لے, تو اداروں کا چندہ ہضم کر لے. ابھی دیکھا نہیں آپ نے یتیم خانے کا الیکشن ہوا اور بنگلور کی ایک بہت بڑی مسجد جو سنگین جامع مسجد کے نام سے مشہور اور معروف ہے, لڑائی ہو رہی ہے. میں یتیموں کی خدمت کروں گا, میں جو ہے مہمانان رسول کی خدمت کروں گا. ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کی جا رہی ہے, مبارک ہو آپ الیکشن کے اندر جو ہے سلیکٹ ہو گئے, منتخب ہو گئے. ہزاروں روپے جو ہے دے کر, ہزاروں روپے ایڈ دے کر مبارکبادی کا سلسلہ, ووٹ کی بھیڑ مانگی جا رہی ہے. یتیم تڑپ رہے ہیں, بیوائیں تڑپ رہے ہیں, مسکین تڑپ رہا ہے. روٹی نہ ملنے کی وجہ سے یونیسیف کی رپورٹ ہے کہ ہزاروں بچے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. یونیسیف کی رپورٹ ہے ہزاروں مریض وقت پر دوا نہ ملنے کی وجہ سے اور وقت پر جو ہے علاج اور معالجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. کہاں گئے الیکشن کے اندر پیسہ دے کر عہدہ پانے والے, لڑائی کرنے والے, ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے والے کتنے قیدی ہیں؟ 300 روپے ان کے پاس نہیں ہے, ضمانت دے کر وہ قید سے رہائی پانے کے لیے, اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے, اپنی اولاد کو سینے سے لگانے کے لیے, اپنی بیوی کو بےوگی سے بچانے کے لیے کہاں گئے یہ الیکشن لڑنے والے؟ نہیں, یہ پراپرٹی چاہتے ہیں, یہ عہدہ چاہتے ہیں, یہ نام چاہتے ہیں, یہ نمود چاہتے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے نام کا, نمود کا, شہرت کا, ریاکاری کا اور اپنے بڑے ہونے کا. ہزاروں روپے دے کر جس نے ایک دوسرے کو مبارکبادی دی. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اپنی گلی کی کسی بیوہ کو, اپنی گلی کی کسی یتیم لڑکی کو صبح 7:30 بجے اس کے مکان میں بھیجو کہ بھیا الیکشن کے اندر تم بھی امیدوار تھے اور تم نے بھی ایک دوسرے کو مبارکبادی ہزاروں روپے دے کر کی تھی, مجھے ایک روٹی کی ضرورت ہے, قسم ہے اللہ کی جو روٹی آپ کو مل جائے. یہ سب دھوکہ ہے, یہ بہانے ہیں اور یہ سب مکاری ہے, یہ ہے. یہ ہاتھی کے وہ دانت ہیں جو دکھانے کے اور ہیں اور جو ہے چبانے کے اور ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے عورتوں کے چہرے پر, عورتوں کے اشارے پر. یہ سب ان کے سامنے آکشن مارنے کے لیے, نام نمود کرنے کے لیے. یہ جورو کا غلام امت کا بھلا بھوگ رہے ہیں. امت کے یتیموں اور بیووں اور مسکینوں اور مہمانان رسول کا کچا خون یہ لوگ پی رہے ہیں. فرعون نے کیا ظلم و ستم کیا ہوگا, صدام نے کیا ظلم و ستم کیا ہوگا, حامان نے کیا بربریت کو ڈھایا ہوگا. آج کے یہ جام نہاد مسلمان جو عہدے کے بھوکے ہیں, پیسوں کے کتے ہیں, اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ان کے خون کے قطرے قطرے میں یتیموں کا خون ملے گا, بیواؤں کی سسکیاں ملیں گی. مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کئی مدارس ٹھنڈ کے دنوں میں بچوں کو کمبل نصیب نہیں ہے، وقت پر روٹی ہے لیکن روٹی کے ساتھ سالن نصیب نہیں ہے، اور کئی بچے غیروں کے ہوٹلوں کے اندر جا کر غیروں کے برتن صاف کر رہے ہیں، ڈونیشن ایڈمیشن اور انہیں اسکول کی فیس جو ہے دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کہاں چلے گئے خیر خواہان امت، ہمدردان امت، الیکشن کے اندر مسابقت کرنے والے؟ یہ وہ فتنے کا زمانہ ہے جس کو اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آ کر خود نہیں کہتا تم الیکشن لڑو، تم داڑھی مڈاؤ، تم نماز کو چھوڑو۔ شیطان جال پھینکتا ہے، جیسے شکار کرنے والا مچھلی کو حکم نہیں دیتا اے مچھلی تو کنارے آ جا، بلکہ وہ جال کو ڈالتا ہے۔ کبوتروں کو شکار کرنے والا، جانوروں کو شکار کرنے والا وہ دانا ڈالتا ہے، ایسے ہی میرے بھائی یہ شیطان دانا ڈالتا ہے، جال ڈالتا ہے، جس کو حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النساء عبادۃ الشیطان، یہ جو عورتیں ہیں یہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، یہ شیطان کے پھندے ہیں، یہ شیطان کے جال ہیں۔ اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا وہ فتنہ جو بنو اسرائیل کے اندر آیا، جس نے بنو اسرائیل کو تباہ کر دیا، جس نے بنو اسرائیل کو نیست و نابود کر دیا، خدا کا قہر کے وہ مستحق ہو گئے، خدا کے عذاب کے وہ شکار ہو گئے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فتنہ مال کا تھا اور وہ فتنہ عورت کا تھا۔ فرمایا میری امت بھی اگر تباہ ہوگی اسی مال کے فتنے سے تباہ ہوگی اور اسی عورت کے فتنے سے تباہ ہوگی۔ ہماری ماں ہے، عورت کو شیطان کا پھندا بتایا جا رہا ہے، عورت کو فتنہ بتایا جا رہا ہے۔ ایسی بات نہیں، اگر یہ بنتی ہے پیغمبروں کو پیدا کرنے والی بنتی ہے، اولیاء اللہ کو جنم دینے والی بنتی ہے، پیران پیر کو پیدا کرنے والی بنتی ہے، خواجہ اجمیری کو تربیت دینے والی بنتی ہے، بختیار کافی کو قطب کا مرتبہ ابدال کا مقام دلانے والی بنتی ہے۔ اور اگر یہ بگڑتی ہے یہ قارون کو جنم دیتی ہے، یہ شداد کو جنم دیتی ہے، یہ فرعون کو جنم دیتی ہے۔ بھلی بننے پر آ جائے محدثوں کو جنم دینے لگے، مفسروں کو جنم دینے لگے، فقیہوں کو جنم دینے لگے، علماء کو جنم دینے لگے۔ بگڑنے پر آ جائے داڑھی مڈوں کو جنم دیتی ہے، بے نمازیوں کو جنم دیتی ہے، ڈاکوؤں کو جنم دیتی ہے، خدا کے گھر کو جاننے والوں کو جنم دیتی ہے۔ اس کے دونوں رخ ہیں، اگر یہ اچھائی پر آئے کائنات کے اندر اس سے بہترین کوئی چیز نہیں۔ یہ میرے باپ کا دارالعلوم کا اور دارالعلوم کے بانی کا فیصلہ نہیں، بریلی بنانے والے کا فیصلہ نہیں، قادیانی کا فیصلہ نہیں، جماعت اسلامی تبلیغ کا فیصلہ نہیں، اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع، یہ دنیا تو فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ یہاں سیب کھا لو، یہاں امرود کھا لو، یہاں سیتاپھل کھا لو، یہاں مرغ مسلم کھا لو، یہاں بریانی کھا لو، یہاں میٹھا کھا لو، یہاں امریکہ کی سیر کرو، یہاں فرانس کی سیر کرو، یہ تو مزے لوٹنے کی جگہ ہے۔ ان دنیا خلقت لکم، اے لوگوں یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سمندر، یہ مریخ، یہ عطارد، یہ زول، یہ مشتری، یہ باغات، یہ سب کے سب تمہارے لیے ہیں اور یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ حدیث کہتی ہے اب دنیا متاع، انسان اس دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے، وخیر متاع دنیا، اس دنیا میں جو سب سے بہترین چیز ہے، سب سے لذت والی چیز ہے اور سب سے قیمتی چیز ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے۔ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے، جماعت بندی کا اختلاف ہو سکتا ہے، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے وخیر متاع دنیا، اس دنیا میں سب سے بہترین چیز، چاند سے بھی زیادہ، ستاروں سے بھی زیادہ، سورج سے بھی زیادہ، زمینوں آسمان کے خزانوں سے زیادہ اگر کوئی بہترین چیز ہے المرأۃ الصالحہ، ایک نیک عورت ہے۔ یہ فیصلہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میری ماں تو نے اس کو ثابت کر کے بتایا اور ایسے ثابت کر کے بتایا
کہ یہ بات اگر حدیث سے نہ ہوتی، میرا باپ کہتا یا ہمارے آبا اجداد خبر سے اٹھ کر بھی کہتے، میری ماں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ہم اس کو ٹھکرا دیتے کہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں. اللہ نے تجھے سن پہ نازک بنایا، اللہ نے تجھے کمزور بنایا، اللہ نے تجھے آدھا دین دیا، اللہ نے تجھے آدھی عقل دی. جہاں ایک مرد کی گواہی لگتی ہے وہاں دو عورتوں کی گواہی لگے گی. جہاں مرد کو آدھا حصہ ملتا ہے وہاں تجھے دوہرا حصہ ملے گا. تجھے کمزور سمجھ کر تجھے دوہرا حصہ دیا جا رہا ہے تو تجھے اللہ نے اب بنانے والے نے کمزور کہا. لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جاتے ہیں، کان کھول کر سنو، عورت بننے پر آتی ہے، مرد صالحہ بنتی ہے، عورت تقوی پر آتی ہے، عورت پرہیزگاری پر آتی ہے، عورت دینداری پر آتی ہے. اگر میری بات جہاں تک پہنچ رہی ہے یا کل ٹی وی سے کیسٹ سے پہنچے گی یا ویب سائٹ سے پہنچے گی، دنیا کا کوئی میکنال مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، قیامت تک آنے والی نسلوں میں کون ایسا طاقتور، کون ایسا جری، کون ایسا بہادر، کون عمر فاروق کا ثانی، کون سینے کے اندر پہاڑ رکھنے والا، چٹان رکھنے والا، میکنال اس کارنامے کو انجام دینا تو دور کی بات، اس کارنامے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن میری ماں جب تجھے شریعت نے کہا کہ تو سن پہ نازک بھی ہے، شریعت نے کہا تجھے کمزور بھی ہے، شریعت نے کہا تو نازک بھی ہے، تو نہیں جانتی کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں گئے، اما عائشہ کو سفر کے اندر لے کر گئے، اونٹ کے اوپر جو سواری بیٹھنے کی رکھی جاتی ہے اس کو حوضت کہا جاتا ہے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اس حوضت کو آہستہ سے اونٹ پر رکھنا، اس کے اندر کانچ کی گڑیا ہے. اللہ کے حبیب نے تیرے نزاکت کو سمجھا، تیری نزاکت کو سمجھا، تجھے گڑیا کہا، تیری معصومیت کو پہچانا، تیری نزاکت کو پہچانا، کہا کہ اس کے اندر کانچ کی گڑیا ہے، اس کے ساتھ سختی نہ برتنا، آہستہ سے اٹھا کر عورت پر رکھنا کہ وہ عورت جو آج مرغی کو کاٹتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی، وہ عورت جو جسم مرد کے جسم سے خون نکل جائے بے ہوش ہو جاتی ہے، وہ عورت جو بچے کے جنازے کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے. ماں جب تقویٰ تجھ میں آتا ہے، طہارت تجھ میں آتی ہے، پاکیزگی تجھ میں آتی ہے. اللہ کی قسم میں نے کہا نا کہ میرے آبا اجداد قبروں سے اٹھ کر کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر سر پر قرآن لے کر اللہ کی قسم کھا کر کہتے میں انکار کر دیتا، یہ ناممکنات میں سے ہے، عورت یہ کام نہیں کر سکتی. لیکن کیا کہوں، مجبور ہوں کہ صحابی کی بات ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں سفر میں گیا، میرا بچہ بیمار تھا، میں سفر سے آیا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی رات میرے بچے کا انتقال ہو گیا. میری ماں کان کھول کر سن، تقویٰ، پرہیزگاری، شوہر کی خدمت، شوہر کی اطاعت، شوہر کو خوش کرنا، کس حد تک جذبہ اللہ نے تیرے خون کے اندر رکھا ہے کہ جب آئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیوی بنی اور سمری میک اپ کیا، اس لیے کہ مرد کئی دنوں سے گھر سے غائب تھا، وہ آئے گا تو اس کے سامنے بن سمر کر رہنا. تو چنانچہ اس نے بلاؤ کیا، اس نے سنگار کیا. میری ماں کچھ لمحوں کے لیے اپنے آپ کو سوچنا کہ تیرا بچہ مر چکا ہے، تیرے شوہر کا جنازہ نکل چکا ہے اور تیرا اکلوتا لڑکا ایکسیڈنٹ کا شکار ہو چکا ہے، تیرے دل پر کیا بیتے گی، تیرے آنکھوں سے آنسو کے کتنے قطرے اور کتنا سیلاب جائے گا. لیکن قربان جائے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آیا اور آنے کے بعد دسترخوان بچھا ہوا تھا، کھانا کھانے لگا، بیگم سمری ہوئی تھی، پوری میک اپ کے ساتھ تھی، پورے آب و تاب کے ساتھ تھی، پورے حسن و جمال کے ساتھ تھی. میں نے کہا کہ بچہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، تو کہا حدیث کے جملے ہیں الحمدللہ بعافیتہ وخیریتہ، اللہ کا فضل ہے، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، بچہ اپنی جگہ پر خیریت اور عافیت کے ساتھ ہے. مرے ہوئے بچے کو دوسرے کمرے کے اندر سفید چادر اڑا دی گئی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شوہر کے دل کو ٹھیس پہنچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر تھک کر آیا ہے وہ رات میں ملاقات کرنے سے رہ جائے. تو چنانچہ کھانا کھاتے کھاتے بیگم صاحبہ نے کہا کہ عجیب میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ بتلائیے کیا مسئلہ ہے. کہا کہ اگر کوئی شخص امانت دیتا ہے
اور وہ امانت واپس مانگتا ہے تو جس نے امانت رکھی ہے وہ امانت دینا چاہیے یا دینے کے اندر ٹال مٹول کرنا چاہیے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ امانت کے اندر ٹال مٹول کیا جائے؟ مومن کی علامت یہ ہے امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تو چنانچہ یہ باتیں ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ رات میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی سے ملاقات بھی کر بیٹھے، غسل بھی فرض ہو گیا۔ وہ کون سا جگر تھا، وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی قوت تھی کہ اپنے شوہر کو خوش کرنا، گویا اللہ کو راضی کرنا تھا، اللہ کو خوش کرنا تھا۔ اس صدمے کو قبر بنا کر سینے کے اندر دفن کرنا نہ یہ تیرا ہی کام تھا۔ شاید دنیا کا کوئی نرالا، کوئی جلالا، کوئی طاقتور، کوئی بہادر میری ماں یہ کام نہیں کر سکتا جو خدا نے تجھ سے کروا دیا۔ پھر صبح ہوئی تو اس کے بعد دھیرے دھیرے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے اس واقعے کو بیان کر دیا کہ دیکھیے یہ بچہ اللہ کی امانت تھا اور اللہ تعالیٰ نے امانت کو لے لیا۔ تو چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفا ہو گئے، تم نے میرے ساتھ کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ آقا کے دربار میں جا کر شکایت کی، آقا نے دعا دی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کو، فرمایا کہ اس رات جو حمل رہے گا اللہ اس کے اندر خیر و برکت کے فیصلے فرمائے گا۔ میری ماں کے کارنامے اتنے ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی، کڑاکے کی سردی تھی، آقا سردی سے تھر تھر کانپ رہے تھے، لیکن جب کلام پاک کا نزول ہوا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو گئے، اس لیے کہ جبرائیل امین کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اس لیے کہ وحی کا تحمل پہلی مرتبہ کیا تھا۔ کون کی دنیا میں ہستی جو اس نبوت کو کاندھا دینے والی، نبوت کو سہارا دینے والی، آقا کو دلاسا دینے والی، آقا کو تسلی دینے والی، کیا آقا کا خاندان نہیں تھا؟ کیا قریش کا قبیلہ مر چکا تھا؟ میری ماں تو ہی تو تھی، حضرت خدیجہ کی شکل میں تو نمودار ہوئی اور آقا کو فرمایا کہ آقا آپ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، ہم کا کچھ بھی معلوم، آپ جو ہے بیچاروں کی مدد کرتے ہیں، مجبوروں کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دی، اللہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ کون تھی وہ ہستی؟ آپ ہی کی تو ہستی تھی، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دلاسا دینے والی، تسلی دینے والی۔ کیا مقام تھا تیرا، کیا درجہ تھا تیرا، کیا رتبہ تھا تیرا، اور آگے بڑھ، قیامت تک شہادت کے نام پر جتنے مرد شہید ہوں گے، بوسنیا کے اندر، فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، دنیا کے چپے چپے میں میری ماں جتنے اسلام کا علم بلند کرتے ہوئے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان شہادت کو نوش کریں گے۔ حدیث کا ایک اصول ہے، حدیث کا ایک دستور ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کام کو، اچھے کام کو پہلی مرتبہ کیا، اللہ نے اسے قبول کر لیا اور قرآن و حدیث کے دائرے میں ہے، قیامت تک جتنے لوگ وہ کام کریں گے اس کا اجر اس کرنے والے کو ملے گا۔ میری ماں مرد ہو، عورت ہو، انگریزی بولتے ہو، عربی بولتے ہو، بچے ہوں، جوان ہو، بوڑھے ہوں، قیامت تک اگر شہادت کا ثواب مل رہا ہے، کسی کے خانے میں جا رہا ہے، وہ تو ہی تو ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بند کر تو ابری تھی اور ابو جہل نے شرمگاہ کے اندر برچا مارا تھا اور مار کر کہا تھا کہ ابھی وقت ہے کہ اپنے آبا اور اجداد کے دین سے تو ہٹ جا، لیکن ماں تجھ میں وہ کون سا جگر پیدا ہو گیا، تجھ میں کون سی طاقت پیدا ہو گئی، وہ کون سی قوت ایمانی پیدا ہو گئی کہ تو وقت کا ظالم، وقت کا جابر، وقت کا فرعون، وقت کا شداد، وقت کا نمرود برسر پیکار ہے، ننگی تلوار کو لے کر کھڑا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے تیار ہے۔ ماں تیری استقامت کا کیا کہنا، تیری جو ہے پہاڑ بن کر رہنے کا کیا کہنا کہ تو نے کہا کہ ظالم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن میرے زبان سے تو کلمہ توحید کو چھین نہیں سکتا۔ اس طرح تو نے جان شہادت کو جو ہے نوٹ کر لیا، اور جب تو کوئی جوان نہیں تھی، جب تیرے جو ہے بال کوئی کالے نہیں تھے، بال سفید ہو چکے تھے، 70 سال سے عمر میری ماں تیری تجاوز کر چکی تھی، بیماری جواب دینے والی تھی، ہڈیوں کا گودا ختم ہونے والا تھا، ایمان کی طاقت، ایمان کی قوت
دنیا کے تمام پہاڑوں کو تیری چکنا چور کرنے والی تھی. ابو جہل اس کی طاقت بیکار ہو گئی, اس کی قوت بیکار ہو گئی, ہار گیا. اسلام کے اندر سب سے پہلے جام شہادت کو نوش کیا ہے میری ماں حضرت سمیہ کی شکل میں تو نے نوش کیا ہے. قیامت تک جتنے شہید ہوں گے ان شہیدوں کو جتنا ثواب ملے گا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ شہادت کا ثواب بڑھاتے جائیں گے, بڑھاتے جائیں گے. یہ تیرے کارنامے ہیں. تیرا مقام کیا تھا, تیرا درجہ کیا تھا؟ آقا کے آنے سے پہلے تجھے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور شوہر کے مرنے کے بعد میراث جہاں تقسیم ہوتی, پراپرٹی جہاں تقسیم ہوتی, ماں تجھے تقسیم کر دیا جاتا. تیرا بیٹا تجھ سے نکاح کرتا یا اگر بری ہوتی تو 2 سال کے لیے ایک تاریخ کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا. وہی پیشاب وہی پاخانہ کر کر تم مر جاتی. وقت پر کھانا نہیں دیا جاتا, پانی نہیں دیا جاتا, تجھے گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. میری ماں یہ شریعت ہی تو تھی, یہ اسلام ہی تو تھا, یہ آقا کی رحمت ہی تو تھی کہ آقا نے تجھے اتنا مقام بلند کیا, اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا کہ ماں بنایا تو کہا کہ تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے. بیوی بنایا کہا کہ اپنی جنت کو تو نے بنا لیا. بہن بنایا کہا کہ بھائیوں کے لیے دلیل جنت بن گئی. بیٹی بنایا کہا کہ اپنے ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر تجھے جو ہے یہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جنت کے اندر لے کر جائے گی. تیرا کون سا روپ ہے, تیرا کون سا حلیہ ہے؟ تو بیٹی ہے, تو بہن ہے, تو ماں ہے, تو بہو ہے, تو ساس ہے, تو خادمہ ہے, تو بیوی ہے. وہ کون سا روپ ہے میری ماں کہ اللہ تجھے اجر نہ دیتے ہو, اللہ تجھے ثواب نہ دیتے ہو؟ اگر بچپنے میں مر گئی, حدیث کہتی ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود تو جنتی لیکن ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر تو جنت میں لے جائے گی. اگر جوانی میں بغیر شادی کے مر گئی, حدیث کہتی ہے تو نے اپنی عزت کو بچایا, تو نے اپنے آبرو کو بچایا, تو نے اپنی عزت کو بچایا. حدیث کہتی ہے اللہ جنتی دلہا سے تیرا نکاح کریں گے. میں تیرا مقام کیا ہے؟ شادی ہوتی ہے, گھر میں جھاڑو دیتی ہے, ایک ایک تنکے پر ایک پتے کا ثواب اللہ تجھے مرحمت فرماتے ہیں. حاملہ ہوتی ہے, اللہ مغفرت کا فرمانا عنایت کرتے ہیں. درد زچگی کے ڈلیوری کے درد کو تو سہتی ہے, ایک ایک آنکھ پر اللہ تیرا ایک مقام بلند کرتے ہیں, ایک تیرے گناہ کو معاف کرتے ہیں. کون خبیث ہے, کون مردود ہے, کون شیطان کے نسخے سے پیدا ہوا ہے وہاں یہ کہتا ہے کہ عورت کو اسلام مقام نہیں دیتا, جھاڑو پر مقام دے رہا ہے, سالن پکانے پر مقام دے رہا ہے, اولاد کی تربیت پر مقام دے رہا ہے, بیٹی ہونے پر مقام دے رہا ہے. دنیا کا وہ کون سا قانون ہے, دنیا کا وہ کون سا ملک ہے, وہ دنیا کی کون سی حکومت ہے جس نے عورت کو اتنی عزت دی ہو, جس نے عورت کو اتنا مقام دیا ہو؟ نہ دنیا کے دھوکے میں نہ آنا, دنیا کے فریب میں نہ آنا. یہ تیرے کپڑے اتروا دیں گے, یہ تجھے ننگا کر دیں گے. نہ ایک گلی کی کتیا کی عزت ہوگی, ایک گلی کی کتیا کا مقام ہوگا. گلی کے کتے کو اپنی کار کے اندر بٹھا کر لے جایا جائے گا, تجھے رنڈی کھانے کے حوالے کر دیا جائے گا, تجھے کچے کپڑے پہنا کر اسٹیج پر ڈانس کرنے کے لیے, مٹکنے کے لیے, مچلنے کے لیے, سینہ اچھالنے کے لیے, شرمگاہ اچھالنے کے لیے اور حوث کے بھیڑیاؤں کی ان کی حوث بجانے کے لیے, جنسی بھیڑیاؤں کی حوث بجانے کے لیے تجھے استعمال کیا جائے گا. تجھے شراب کی بوتل پر تیری ننگی تصویر کو لٹکا دیا جائے گا. ان کے فریب میں نہ آنا, ان کے دھوکے میں نہ آنا. تیری رہی صحیح عزت چلی جائے گی, تیری رہی صحیح ناموس چلی جائے گی. تیری عزت اور تیری عزت اور تیری پاک دامنی کی چادر کو داغ لگ جائے گا. میری ماں تیری شوہر کی نگاہ سے بھی گر جائے گی, اولاد کی نگاہ سے بھی گر جائے گی, قوم کی نگاہ سے بھی گر جائے گی, ماں باپ کی نگاہ سے بھی گر جائے گی. گلی میں پھرنے والے, پاخانہ کھانے والے سور کا کوئی درجہ ہوگا. جب تو گر جائے گی, اتنا گرے گی, اتنا گرے گی کہ آج جو ہے جانور لاکھوں میں بکتے ہیں, ماں تیری آبرو 10-20 روپے کے اندر بک رہی ہے. اسلام کی چادر کو تو نے نکالا, اسلام کی عزت اور پاک دامنی کے اوڑی کو, دوپٹے کو تو نے فیشن کے طور پر نکالا. آج تیری آبرو 10-20 روپے کے اندر نیلام ہو رہی ہے. میری ماں سور کا گوشت بھی 20 روپے کلو میں نہیں آتا, کتے کا گوشت بھی کتا کھانے والے 20 روپے کے اندر نہیں لیتے. ماں تجھے کیا ہو گیا؟ آج تیری آبرو
چند ٹکوں کے اندر دکھ رہی ہے، چند سکوں کے اندر دکھ رہی ہے. تو حدیثوں کو لکھنے والی تھی، تو محدثوں کو پیدا کرنے والی تھی. کیا تم نہیں جانتی شیخ عبد القادر جیلانی اگر بنا ہے نہ تیرے سطح میں بنا ہے؟ ان کے باپ سفر کرتے جا رہے تھے، راستے کے اندر ندی آئی، دھوپ ستا رہی تھی اور یہ پیدل سفر کر رہے تھے. ایک سیب بنا ہوا ملا، اس سیب کو کھا لیا. کھانے کے بعد پتا چلا کہ بھئی یہ سیب کے مالک کی اجازت کے بغیر میں نے سیب کو کھا لیا ہے. قیامت کے دن یہ سیب کا مالک اگر میرے دامن کو پکڑے گا میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کر الٹی طرف چلنے لگے جہاں سے ندی بہنے لگتی ہے. آتے آتے ایک سیب کا باغ نظر آیا. اس سیب کے باغ کے اندر یہ آدمی داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کے بعد مالک سے ملاقات کرتا ہے اور مالک کو کہتا ہے یہ دیکھو میرا امامہ، یہ میری پگڑی، یہ میری ٹوپی آج آپ کے قدموں پر رکھ رہا ہوں. میں عزت کی زندگی گزارنے والا، میں غیرت کی زندگی گزارنے والا، میں حیا کی زندگی گزارنے والا، آج تک کسی کے سامنے جھکا نہیں. اے مالک، سیب کے باغ کے مالک، آج میں تیرے سامنے سر تسلیم خم کر رہا ہوں. آج تیرے سامنے گردن جھکا رہا ہوں. چاہے گردن کو کاٹ لے، چاہے اسے غلام بنا کر ساری زندگی کے لیے اپنی باغ کی باغبانی کے لیے رکھ لے، جو چاہے سلوک کر. تجھے اللہ کا واسطہ، خدا کے نبی کا واسطہ کہ آج تو اس سیب کو اللہ کے لیے معاف کر دے. تو وعدہ کر قیامت کے دن اس کا مطالبہ نہیں کرے گا. باغ کے مالک نے بھی دیکھا کہ ایسا جو ہے دنیا میں متقی مجھے کہاں سے ملے گا، ایسا پرہیزگار کہاں سے ملے گا. کہا کہ نہیں، ہم معاف نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہماری ایک انگی بیٹی سے نکاح کر لو. ایک گونگی اور بہری، لنگڑی اور لوری ایک معذور بیٹی ہے. وہ معذور بیٹی کو کوئی منہ لگانے کے لائق نہیں ہے، تم اس سے نکاح کرو گے. کیونکہ قیامت کا مسئلہ تھا، خدا کا خوف تھا، آخرت کے اندر بات پرسی کا ڈر تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے سب کچھ منظور ہے لیکن اللہ رسول کا واسطہ اس سیب کو تم معاف کر دینا. چنانچہ نکاح ہو گیا اور نکاح ہونے کے بعد جب گئے رخصتی کے بعد کمرے کے اندر گئے، حجرے اور اسی کے اندر گئے تو دیکھا ایک کریمہ، ایک چاند کا ٹکڑا اس کمرے کے اندر آ گیا ہے. چاند کی چمک اس کے چہرے کے اندر ہے، کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے. یہ پریشان ہو گئے کہ باپ تو کہہ رہا تھا کہ لنگڑی ہے، لولی ہے، اندھی ہے، معذور ہے، بہری ہے، گونگی ہے، یہ کون سی لڑکی ہے؟ میری ماں تقویٰ آتا ہے، کن راستوں سے آتا ہے؟ اولاد جو ہے بڑی پیدا ہوتی ہے، محدث پیدا ہوتی ہے، کن راستوں سے پیدا ہوتی ہے؟ تو اس کے بعد کہنے لگے، واپس جانے لگے تو لڑکی کہنے لگی کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ باپ نے کہا تھا اندھی لولی اور لنگڑی معذور. باپ نے سچ کہا تھا، اندھی اس لیے کہا تھا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، سوائے اللہ کے کلام کے، سوائے محارم کے غیر محرم پر آج تک یہ نگاہ نہیں پڑی ہے. لنگڑی اس لیے کہا تھا حرام کی طرف یہ قدم آج تک نہیں اٹھا. لولی اس لیے کہا تھا حرام چیز کی طرف آج تک یہ ہاتھوں نے نہیں چھوا. اور گونگی اس لیے کہا تھا، بہری اس لیے کہا تھا غلط بات کو سنا نہیں، غلط بات کو کہا نہیں. اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس کے بعد میری ماں ان جو ہے تقوی کے بعد، اس پرہیزگاری کے بعد اور آخرت کی بات پوری کے ڈر کے بعد کوئی پیدا ہوتا ہے. اسی جوڑے سے اس لڑکی کا نام فاطمہ تھا اور یہ جو سیب جس نے کھا لیا تھا اور یہ سیب جو ہے وہاں سے اٹھا لیا تھا یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا باپ تھا. آج لوگ کہتے ہیں نا تم جاتے ہو مجاوروں کے پاس، جاتے ہو امیروں کے پاس، جاتے ہو پنڈتوں کے پاس، جاتے ہو ملاؤں کے پاس، تعریف دے دو ہمارا بچہ شہید ہو گیا ہے، چور ہو گیا ہے، پڑوس کی لڑکی کو اچک کر لے کر جا کر زنا کا حمل دے دیا ہے، بھیڑنی اور چمارنی کو لے کر راہ فرار اختیار کر گیا ہے، کالج کے اندر غیروں سے تعلقات قائم کر چکا ہے. میری ماں فاطمہ جیسی بچی ہوگی، میری ماں فاطمہ جیسا شوہر ہوگا تو اس کی اولاد بھی شیخ عبد القادر جیلانی ہوتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی سلیمہ دیکھنے والوں کے گھر پیدا نہیں ہوتی. شیخ عبد القادر جیلانی مٹکنے والوں کے گھر پیدا نہیں ہوتی. شیخ عبد القادر جیلانی سینے کی نمائش کرنے والوں کی رنڈیوں کے گھر پیدا نہیں ہوتے. شیخ عبد القادر جیلانی میری ماں
سلیمہ کے گھروں کے اندر بچوں کو دودھ پلانے والے یہ بچے شیخ عبد القادر پیدا نہیں ہوتے، یہ قاسم نانوتوی نہیں ہوتے، یہ خواجہ اجمیری نہیں ہوتے۔ میری ماں پہلے تو اپنے کو بنا، پہلے اپنے شوہر کو بنا، پہلے اپنے گھر کو جنت بنا، پھر دیکھ خواجہ اجمیری کیوں نہیں پیدا ہوتے، پھر دیکھ خواجہ معین الدین چشتی کیوں پیدا نہیں ہوتے۔ میری ماں اللہ نے کلام پاک کے 6666 آیتوں میں کہیں ختم نہیں کھائی کہ میں عبد القادر کو بنا کر ختم کر دیا، اب عبد القادر دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ اللہ نے قسم نہیں کھائی کہ ٹیپو سلطان دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا، سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے، قاسم نانوتوی دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے قسم کھا کر ان ماڈلوں کو ختم نہیں کر دیا۔ میری ماں قاسم نانوتوی جنم لے سکتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی آ سکتے ہیں، معین الدین چشتی اپنی بزرگی کے ساتھ بچے کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ حلیہ لے کر نہیں، وہ صفات والے، وہ کمالات والے، وہ خوبی والے اولیاء اللہ آج پیدا ہو سکتے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز آج پیدا ہو سکتے ہیں۔ میری ماں ضرورت ہے اپنے اندر اخلاق پیدا کرنے کی، اپنے اندر کیریکٹر پیدا کرنے کی۔ یہی عبد القادر جیلانی جب بستہ لے کر گیا استاد کے پاس پڑھنے کے لیے، اور راستے کے اندر ڈاکو آ گئے، چور آ گئے، اچکے آ گئے، تو ہر آدمی اپنے مال کو چھپاتا ہے، لیکن ماں تیری تربیت تھی کہ بیٹا مر جانا، جھوٹ نہ بولنا، قتل ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، جھوٹ نہ بولنا۔ میری ماں عبد القادر جیلانی مال کو کھا کر چوروں کے حوالے کر دیا، ڈاکوں کے حوالے کر دیا۔ ڈاکوں نے کہا ہر آدمی اپنے مال کو چھپاتا ہے اور تم اپنے مال کو ظاہر کر رہے ہو۔ اس نے کہا یہ میرے ماں کی تربیت ہے۔ روایت میں آتا ہے، مورخ نے لکھا ہے کہ اس وقت جتنے ڈاکو تھے، ڈاکہ ڈالنے والے اور جتنے زنا کرنے والے، چوری کرنے والے اور گھروں کے اندر نقب زنی کرنے والے، سب کے سب ماں تیری ایک تعلیم کے سبقے میں شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر طائف ہو گئے۔ انہوں نے دعویٰ کر لی اب مرتے دم تک ہم بھیک مانگ کر ہو سکے تو زندگی گزار لیں گے، چوری نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، بدماشی نہیں کریں گے۔ یہ تیرے کارنامے ہیں۔ آج ماں تیرے کوکوں کی طرف دیکھ رہی ہے، تیرے گودوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آج قاتل زمانہ ہو گیا ہے، آج دشمن گھر گھر پیدا ہو گئے ہیں۔ آج مشرق مغرب شمال جنوب سے اسلام دشمنی ٹپک رہی ہے۔ بادل پانی کو کم برساتا ہے، اسلام دشمنی کو زیادہ برسا رہا ہے۔ قرآن کو ختم کرنے کی، مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ مدارس عربیہ کے نام و نشان کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ داڑھی، امامہ، ٹوپی، پگڑی، مسلح، تسبیح، مسواک، یہ شاعر اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ میری ماں دشمن تو پیدا ہو رہے ہیں، قانون تو پیدا ہو رہا ہے، شداد تو پیدا ہو رہا ہے، حامان تو پیدا ہو رہا ہے، فرعون پیدا ہو رہا ہے، اسلام کا دشمن پیدا ہو رہا ہے، ابو جہل پیدا ہو رہا ہے، ابو لہب پیدا ہو رہا ہے۔ میری ماں زمانہ بڑھ بڑھ کر تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک ٹیپو کو تو پیدا کر دے، ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر دے۔ میری ماں ایک قاسم نانوتوی کو پیدا کر دے، ایک حسین احمد مدنی کو پیدا کر دے۔ زمانہ تڑپ رہا ہے، پیاس سے جھلک رہا ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، بیماری سے مچل رہا ہے۔ ایک اللہ والا دے دے، ایک متقی دے دے، ایک مجاہد دے دے، ایک صوفی باصفا دے دے، ایک عبد القادر دے دے۔ لیکن میری ماں آج تیری کو بانجھ ہو چکی ہے، آج اچکے پیدا ہو رہے ہیں، سلیمہ چلانے والے، چٹ فنڈ چلانے والے، گاڑیاں مڈانے والے۔ میری ماں میں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آج اصلاح معاشرہ کے نام پر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کانفرنسیں کی جاتی ہیں، تقاریریں کی جاتی ہیں، اشرا کیا جاتا ہے، اس پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ یہ تقریر سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سننے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بحث و مباحثے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وقتی لذت ملے گی، وقتی طور پر کچھ دین کے خوبیاں اور کچھ کتاب اور کچھ ثواب تو مل سکتا ہے۔ میری ماں معاشرے کی اصلاح کا ریموٹ کنٹرول اور معاشرے کی اصلاح کی بنیاد اللہ نے تیرے گوشت کے اندر رکھ دی ہے، تیرے دودھ کے قطروں کے اندر رکھ دی ہے۔ میری ماں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کیا کرتے تھے، صحابہ کرام ایسے بات کو سنا کرتے تھے کہ گویا پہاڑ ہو، گویا ایک درخت ہو،
پرندے آ کر ان کے سروں پر بیٹھ جاتے تھے. آقا جب بات کو ختم کرتے تو صحابہ کرام کو ایسے محسوس ہوتا جیسے ریگستان کے مسافر سے ایک ٹھنڈے پانی کے گھونٹ پلا کر اس کے پانی کو چھین لیا گیا ہو. اسے جو تکلیف ہوتی ہے, اسے جو مشقت ہوتی ہے, اس سے زیادہ مشقت حضرات صحابہ کرام کو اس وقت ہوا کرتی تھی جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطاب ختم کرتے تھے, قیام سے رکوع میں جایا کرتے تھے, کلام پاک کی تلاوت ختم کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا, اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بھی عربی ہیں, آپ بھی عربی ہیں, ہم نے کئی لوگ پڑھے لکھے ہیں, ادب, بلاغت, فصاحت ان کو جانتے ہیں, شعر و شاعری کو جانتے ہیں. آپ شعر و شاعری کو جانتے بھی نہیں اور اللہ نے آپ کو اس کی تعلیم بھی نہیں دی ہے, اللہ نے آپ کو امی قرار دیا ہے. لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے آقا, آپ کی زبان میں وہ کون سی شیرنی ہے, آپ بات کرتے ہیں, محسوس ہوتا ہے ہم جنت کی نہر کے اندر غوطہ لگا رہے ہیں, ہم حوض کوثر کے پانی کو اپنے لب سے لگا رہے ہیں, ہم کوثر و تسنیم کا دیدار کر رہے ہیں. آقا ہم بھی عربی, آپ بھی عربی. آقا نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں پڑھا ہوا ہوں کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں, یا قرآن مجھ پر نازل ہوتا ہے, قرآن آپ پر نازل ہوتا تھا. حلا قلبک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے دل پر کلام پاک کو نازل کرتے ہیں. یہ کہہ سکتے تھے سورہ بقرہ نازل ہوا, سورہ اسراء نازل ہوا, سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوا, لیکن قربان جائے اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ, میری زبان کے اندر جو شیرنی ہے, میری زبان کے اندر جو مٹھاس ہے, میری زبان کے اندر جو کشش ہے, میری ماں کان کھول کر سن لے. آقا نے فرمایا حلیمہ سعدیہ کے دودھ کی برکت کے اثرات ہیں. حلیمہ سعدیہ کے دودھ کے اندر جو تقویٰ گھولا ہوا تھا اس تقوی کے اثرات ہیں. آج وہی دودھ تو بھی پلاتی ہے, وہی اپنے بچے کو سینے سے چمٹاتی ہے. کیوں؟ یہ کسی بھیڑ کی سوا کرنے والا, کسی کھڑے ہو کر کے صاف کرنے والے کے نقش قدم پر چلنے والا, فلموں میں کام کرنے والوں کی اداؤں پر مرنے والا, مٹنے والا, یہ بیٹیاں ہیں تیری جنہیں دیکھ کر شیطان شرماتا ہے. یہ بیٹیاں ہیں, یہ بہویں ہیں تیری کہ آج شادی خانے کے اندر, آج بازاروں کے اندر, آج بیوٹی پارلر کے اندر یہ کون سا نقشہ بتا رہے ہیں. یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا رب کاسیات عاریات, بہت ساری کپڑا پہننے والی ننگی ہوں گی. یہ ننگیاں کون ہیں, یہ رنڈیاں کون ہیں, یہ کچے کپڑے پہننے والے, یہ دوسروں کو زنا کے تیر برسانے پر مجبور کرنے والے. کان کھول کر سن لے, اگر ہجڑے کا بچہ ہے, نامردہ ہے, جوروں کا غلام ہے, اگر صحیح معنوں میں مسلمان ہے, آج کے بعد اپنی ماں, اپنی بہو, اپنی بیٹی کو بغیر پردے کے بازار نہ بھیجنا, بغیر پردے کے اپنی ماں کے گھر نہ بھیجنا, گھر کی تحریر انگلنے نہ دینا. اگر غیرت ہے, اگر حیا ہے, اگر شرم ہے, اگر اسلام نام کا کوئی بات ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات سننے کے بعد بھی کوئی آدمی اپنی ماں, اپنی بہن, اپنی بیٹی کو بغیر پردے کے اس کے جسم کو کچے رنڈیوں کے لباس پہنا کر